अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा दुआएं आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह आपके चेहरों पर रब की ज़ात खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे जो हमेशा गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती जो कामयाबियां हैं वो समेट रहे हैं, सफारतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जो है वो मतलब शायद सुर्खियों में जो रहता है। पहले जिन शायद सुर्खियों में रहता था वो आपको याद है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी के मैदान में शायद सुर्खियों में रहता है। दुनिया को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का काम जारी रखा हुआ है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी का नया ख़तरा अफ़गानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफ़गान हुकूमत पर ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए ज़ोर डाले। अच्छा, यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की तरफ से एक दहशतगर्दी का जो ख़तरा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक को भी रहता है, उसके हवाले से पाकिस्तान को अब काम करना पड़ रहा है। तुर्कमेनिस्तान के शहर अश्काबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 2025 में बैनुल अक़वामी साल बराए अमन करार देना खुश आइंद बात है। इनका कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तानी की खारजा पॉलिसी जो है वो दुनिया के सामने है कि हम लोग लड़ाई से ग्रेज किया, बट हम पर थोपी गई, फिर हमने जवाब दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तान की हमायत से गज़ा में अमन मनसूबा मंजूर हुआ। जंग बंदी के लिए तावन पर सऊदी अरब, तुर्किया, मुतहदा अबरात, उर्दन, ईरान के मशकूर हैं। गज़ा में अमन के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सलामती कौंसल की करारदार 2788 पाकिस्तान के विज़न की तायद है और मशरक़ वस्ती में तादीर जंग बंदी इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फ़राहमी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि पायदार अमन, पायदार तरक्की लाज़िम मलज़ूम है। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ पर मुनसफ़ाना रसाई नागुरेज़ है और मालियाती शमूलियत और ख़वातीन को कौमी धारे में लाना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को तो वाक़ई लाना चाहिए, ये आपकी रीढ़ का हड्डी हैं जो ख़वातीन हैं। और मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ी मिसाल हैं बेनज़ीर साहिबा के साथ, जो इस वक्त पंजाब के सूबे की वज़ीर आला हैं। उन्होंने जिस किस्म के इक़दाम उठाए हैं, मैं कह रहा हूँ कि कमाल है, बहुत ही कमाल है। मैं आगे जाके ज़रा इस पे बात करेंगे, बट अभी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला, धमकियाँ दी। जनरल बाजवा ने पहले फैज़ हमीद को चीफ़ बनवाने की कोशिश की और बाद में दीगर नाम लगवाए। ख्वाजा साहब का कहना था कि माजी में कभी आर्मी चीफ़ लगाने की जो हुकूमती इख्तियार था उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया, कि ये डिसीजन हुकूमत का होता था कि वो किसको आर्मी चीफ़ लगाते हैं। लेकिन जनरल बाजवा ने ये तब्दील करने की कोशिश की और नया ही वो एक एजेंडा लेके आ गए कि जिसको वो चाहेंगे वो आर्मी चीफ़ लगेगा। और इस पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश भी की। 9 मई के वाक़यात से फैज़ हमीद और पीटीआई का मुश्तरका मनसूबा था। 9 मई के वाक़यात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती को पलटाने का मनसूबा था। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई का वाक़या बानी पीटीआई तनहा नहीं कर सकते थे। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि 9 मई का जो वाक़या है वो खाली बानी पीटीआई तनहा नहीं कर सकते। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। फैज़ हमीद के राब्ते थे और रिटायरमेंट के बावजूद नब्ज़ इनके हाथ में थी। ये है वो असल कहानी जिस पे फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ हुआ है कि वो जो अपनी ड्यूटी के दरमियान कर रहे थे, उस पे वो 565 चीज़ें और स्टोरियाँ और कहानियाँ बना सकते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे कहा था, वो वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म उनके बॉस थे। लेकिन रिटायर होने के बाद फिर वो जो दोबारा कर रहे थे और रिटायर होकर दोबारा आर्मी चीफ बनने का ख्वाब देख रहे थे, तख्ता उठना चाहते थे, 9 मई करवाना चाहते थी, वो वजह बनी है अदारे में उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई के।
کیونکہ اگر ان کے ادارہ خلاف کارروائی نہ کرتا تو شاید یہ پرنسپل بن جاتا کہ کوئی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی حکومت کا ملک میں تختہ الٹ سکتا ہے اور کسی بھی آرمی چیف کو گھر بھیج سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ وجہ بنی ہے جو فیض حمید کے خلاف اتنے سخت قسم کے جو کیسز ہیں ان کی سنوائی. ورنہ اس سے پہلے بھی فیض حمید والے کام تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. وزیر دفاع نے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے سید عاصم منیر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مارشل لا لگانے کی دھمکی دی، بلکہ کوشش کی کامیاب نہیں ہو سکی. یہ بڑا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سابق آرمی چیف نے ملک میں مارشل لا لگانے کی دھمکی دی اور تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور موجودہ فیلڈ مارشل جن کی وجہ سے آج پاکستان کی دنیا بھر میں بڑی عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو روکنے کے لیے بھی کوشش کی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی الارمنگ تھا، بٹ الحمدللہ اس مطلب فیز سے ہم گزرے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا یہ ہے کہ کیا سابق آرمی چیف کا بھی احتساب ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ اگر جنرل باجوہ کا احتساب ہونے کی طرف چلتا ہے تو ظاہر ہے وہ فوج کرے گی. جو حکومت ہے وہ ایک دفعہ پہلے بھی کوشش کر سکی ہے 2016-17 میں جنرل مشرف کا، تو پھر وہ جو اس کا حال ہوا تھا آپ کے سامنے ہے. تو اگر یہ کوشش کی جائے گی تو شاید ادارے کی طرف سے کی جائے گی. جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ان کا بھی احتساب، اور ان کے ساتھ ساتھ شروع کیا جائے ساکم نثار سے خاص طور پر، اور اس کے بعد جتنے بھی کردار آئے ہیں آخری کالے پونڈ تک ان کو میرے خیال میں ایک دفعہ اس کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے. اچھا جی، سینٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے گواہی دینے جا رہے ہیں. 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی قانونی شکنجے میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف گواہی نہیں شواہد بھی دیں گے، اور قانون کا یہ شکنجہ یہاں رکے گا نہیں. فیض حمید کی 14 سال کی سزا میں کمی نہیں ہوگی. 9 مئی کے لیے فوجی تنصیبات کی تفصیلات دینا فیض حمید کا کام تھا. سینٹر فیصل واڈا نے کہا کہ جنرل باجوہ کی غفلت اور نااہلی تھی، مگر انہیں پتہ چلا تو فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی. جنرل باجوہ بری الذمہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ جب فیض حمید عمران خان کے خلاف گواہی دے گا تو کیا ہوگا، کیسی گواہی ہوگی، اور اس پہ یوتھیوں کا کیا رد عمل ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ میرے خیال میں جو فوج ہے وہ گھڑے مردے نہیں کھودے گی اور وہ اس سے آگے نہیں جائے گی. جو فیض حمید تھا، ہاں عمران خان کی حد تک جو ہے وہ معافی نہیں ملنے والی. اور جنرل باجوہ میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تک یہ کھرا نہیں جائے گا، یہ رستے میں عمران خان کی طرف مڑ جائے گا. عمران خان صاحب جو ہے اس سے بچتے ہوئے مجھے دکھائی کسی بھی طرح سے نہیں دے رہے. وزیر پنجاب مریم نواز کی ترقی یافتہ لاہور ویژن کے تحت شہر کی 100 اہم شاہراہوں میں 10 لاکھ سے زائد لائٹ کی تنصیب سے روشن ہو چکی ہیں. میں 10 لاکھ کہہ گیا ہوں، یہ 10,000 ہے، معذرت چاہتا ہوں. شہر کی جو 100 اہم شاہراہیں ہیں ان پہ 10,000 سے زائد لائٹس کی تنصیب، اور پورا لاہور جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. اس کے علاوہ نہر کے کنارے 35 کلومیٹر طویل کوریڈور پر 2,000 سے زائد لائٹس کی جو ہے وہ نصب کر دی گئی ہیں. اب آپ کو جو 35 کلومیٹر لمبی نہر ہے دونوں طرف روشن نظر آئے گی، رات کے کسی بھی وقت جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ دنیا کی خوبصورت ترین نہروں میں سے ایک نہر ہوگی جو شہر کے وسط سے گزر کر جاتی ہے. اور اس نہر کو اب دیکھیں، اس پہ بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں. جب بھی نہر کو سجایا جاتا ہے، جب بھی نہر پر لائٹنگ کی جاتی ہے، آس پاس سے گزرنے والے جو اس کو دیکھتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی ہے. شہر خوبصورت تبھی لگتے ہیں جب جگمگاتے ہیں. لاہور کے گلی کوچوں میں رونقیں واپس لانے کے لیے 1 لاکھ سے زائد بلب اور لائٹ کے مشن پر کام جاری ہے. تو وہ جو میں نے 1 لاکھ کہا تھا وہ بھی پورے ہونے جا رہا ہے، جو میرے منہ سے 1 لاکھ نکلا. تو دیکھیں، آپ کبھی نیو یارک کو دیکھیں اوپر سے، جب اس کا کوئی فضائی منظر کریں. جب آپ دبئی جاتے ہیں رات کے ٹائم تو اوپر سے دیکھیں. ایون اپنے سونے لاہور کو دیکھیں، جب کبھی صبح صبح کی فلائٹ آتی تو لگتا ہے کہ نیچے کو بہت بڑا شہر ہے. پورا لاہور جو ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. کچھ روڈز اوپر سے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہوتے ہیں تو موٹر وے لاہور کے نزدیک پہنچ کر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے رات کے ٹائم. تو اب سوچیں ذرا، جب یہ لاکھوں بلب لگیں گے اور لاہور کی خوبصورتی کو 4 چاند لگیں گے، تو دل سے دعائیں نکلیں گی اس بیٹی کے لیے جو بیٹی پنجاب کو یورو بنانے جا رہی ہے، لاہور کو یورو بنانے جا رہی ہے. ادھر پی ٹی آئی کی چیخیں نکل رہی ہیں، پاکستان ترقی کر رہا ہے، کرپشن کم ہو رہی ہے، پیسہ ریکور ہو رہا ہے. چیئرمین نے بتایا ہے کہ 2.5 سال میں نیب نے 11,400 ارب سے زائد ریکوری کی ہے، جو کہ 40 بلین امریکی ڈالر کے برابر ہے. یہ سب تبھی ممکن ہے جب حکومت اور تمام اداروں نے مل کر اس جہاد میں حصہ لیا ہو.
اچھا یہ جو فگر ہے نا جی 11,400 ارب کا، یہ میں نے جب ٹویٹ کی تو اس پہ بہت سارے یوتھی جو ہیں وہ تڑپ ہوتے ہیں کہ 11,400 ارب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کس ملک کا کتنا ہے اور کہاں ہے۔ مطلب انہوں نے یہ 11,400 ارب جو نیب نے ریکور کیا، جو شہباز شریف کے دور میں عمران خان کا کرپشن ختم کرنے کا جو نعرہ تھا وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا، جو عمران خان کے دور میں ڈبل ہو گئی تھی کرپشن، تو پھر یوتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کام تو ہمارے خان نے کرنا تھا، یہ شہباز شریف کہاں کر گیا کہ 11,400 ارب روپے ریکور کیا ہے۔ یہ چھوٹی رقم نہیں ہے، اور وہ بھی صرف 2.5 سال کے اندر۔ اور ابھی اس میں ہم نے وہ ڈالنے ہیں نا، وہ جو کوستان کیس والے اور وہ سارے جو کرپشن کے پی کے میں ہو رہی ہے، تو یہ پتہ نہیں 50,000 ارب تک بھی پہنچ جانا ہے، کیونکہ 40,000 ارب کی تو کرپشن جو ہے وہ عمران خان کے صوبے میں پچھلے 3 سال میں ہو چکی ہے نا۔ پی ٹی آئی والے پریشان ہیں، پیٹ میں مرور رہے ہیں، پروپوگنڈا کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے پیسے وہ بھی شہباز شریف کے دور حکومت میں نیب نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ جناب کر لیے ہیں، اب آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔